جاتے جاتے اتنا نقصان کر دو کہ آنے والا بھی پاس جائے. لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پاکستان کی صورتحال اب اتنی بری ہو چکی ہے کہ دنیا میں مذاق تو ہمارا اڑ ہی رہا ہے، مگر اب تو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو ذہنی کمپٹنس ہے ان لوگوں کی، اس کے اوپر اندر سے ان کے اپنے لوگ جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. بیسکلی جو چڑیائیں، وہ کہتے ہیں نا کنیری ان کول مائن، وہ کنیری ان کول مائن ہوتے ہیں کہ اگر کوئی میتھین لیک یا گیس لیک ہو تو ایک چڑیا رکھی جاتی ہے اور وہ پھر کیا کہتے ہیں اڑنا شروع کر دیتی ہے، بھاگنا شروع کر دیتی ہے کہ بھائی نکلو یہاں سے. اور وہ جس طرح وہ اپنے پر پھڑپڑاتے ہوئے نکلتی ہے اور پاس کرتی ہے تو جو مائنر ہوتے ہیں اندر دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں سے یہ لیک آیا ہے اور ادھر سے شاید یہ ایکسپلوژن ہو. تو ہماری ایسی کون سی چڑیا ہے پاکستان کے اندر جو یہ آوازیں نکالتی ہے اور ہمیں بتا سکتی ہے کہ ان کے آقا یا مالک جو ہیں ان چڑیاؤں کے، وہ کون سی ہواؤں کو سونگ رہے ہیں؟ وہ ہیں نجم سیٹھی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ملاحظہ کریں. ایک عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے ساری معیشت کو ہاسٹیج بنا دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے، بیکاز دے کانٹ ڈیل ود دی اوریجنل پولیٹیکل پرابلم. آئی ایم سو اپسیٹ، آئی کانٹ ٹیل یو. یہ انٹرنیٹ، دس از دا سورس آف امپلائمنٹ ناؤ فار ینگ پیپل. دے آر ناٹ واچنگ پارن، دے آر کریٹنگ کانٹینٹ، دے آر ایکسپورٹنگ دس کانٹینٹ. اور ہمارے حکمران پاگل ہو گئے ہیں. پہلے انٹرنیٹ کو سلو کرتے ہیں، اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا. These are ignorant people. یہ اپنی ایک شارٹ ٹرم سروائیول کے لیے. تو یہ تھے نجم سیٹھی صاحب، اور یہ الارم بیلز بجا رہے ہیں اس نظام کے خلاف یا اوپر جن کے یہ خود متحد تھے، جن کے خود یہ حمایتی تھے پچھلے 2 سال سے. تو جو بیڑا گھر انہوں نے کیا، گھروں میں گھس کے تباہی کر کے یہ سب کچھ کر کے، اس کا کچھ نہیں. مسئلہ ان کو یہ ہے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے وی پی این بند کر دیے. بڑے میاں وی پی این کو چھوڑ دیں، آپ پہلے ان چیزوں کی بات کریں جن کا خسارہ آپ نے پورا کرنا ہے. ابھی جو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اس کا آپ کو کچھ احساس نہیں. اور کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اتنے سنگین حالات ہو چکے ہیں کہ اب سلمان اکرم راجہ، جو ایک زمانے میں بہت بڑے لائر تھے پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر ابھی بھی ہیں بہت بڑے لائر، مگر ان کا اب کیا، ان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات آ کے رہ گئی ہے. انہی کی زبانی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیا صورتحال ہے. میں آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ بھی مزاحمت کیجیے. آج اس ملک میں کوئی فیکٹری لگانے کو تیار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. غیر ملکی تو کیا کوئی پاکستانی کیوں یہ کرے گا، جب انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں صرف دھونس جو ہے وہی قانون ہے. کوئی شرافت باقی نہیں رہی، کوئی کرینہ نہیں ہے جس کے تحت زندگی گزاری جا سکے. ہر شخص جو ہے وہ ایک طرح سے ایک رکاوٹ ہے. تو یہ تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور یہ کہتے تھے کہ یہ شاید ان کی آخری ایکس کے اوپر ویڈیو، کیونکہ ان کو اطلاع آ گئی ہے کہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخری ہمارا موقع ہے، کھڑا ہونا ہے تو ہو جاؤ، ورنہ پھر لیٹنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ. اچھا، دوسری جانب میں کہہ رہا تھا نا کہ جو یہ کنیریز اور چڑیائیں جو آوازیں نکال رہی ہیں ان کے اپنے اندر سے، تو ان کی ایک بہت بڑی چڑیا ہے مولانا فضل الرحمان، اور ان کے حمایتی بھی ہیں. وہ ان کی آئینی ترمیم جس سے یہ بیڑا غر کا ایک بہت اہم حصہ تھا، وہ بھی اس کے اندر ہی ملوث تھے اس جرم کے اندر. وہ اب آ کے بھی آواز نکال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا. سنیں. آج ہر پاکستانی پیدائشی طور پر مشکوک ہو گیا ہے، جس کو جب چاہے پکڑے، 90 دن تک اپنے پاس رکھیں، مزید اضافہ بھی کر سکیں، اور اس سے ثابت کرنا ہے کہ میں مشکوک نہیں ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. ایک طرف حکومتی حمایتیوں کی بھی لگی ہوئی ہے اور حالت ٹائٹ ہوئی بھی ہے، تو حکومت کے اندر سے بھی بہت آوازیں آ رہی ہیں، انکلوڈنگ خواجہ آصف کی، اور جو ان کے حمایتی ہیں
آن چودھری صاحب کی, اور اب وہ یہ احتجاج کو لے کر, کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے, صحیح ہے, ان سب کو پتا ہے کہ کیا سچویشن ہے, کیا صورتحال ہے, اب اس کے باوجود بھی یہ اپنی ضد اور ان سب چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, تو باتیں تو نکلیں گی. تو اب سنیں آن چودھری کیا کہہ رہے ہیں اور خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں اس سچویشن کو لے کر. اب ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے, معاشی سٹیبلٹی آتی ہے, ایسے کون سے عناصر ہیں, ملک دشمن عناصر, جو اس ملک میں جلاؤ گہراؤ کی ایک فضا پیدا کر دیتے ہیں؟ ایسے کون وہ ملک دشمن لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو ایک ایسی پکچر دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ غلط ہو رہا ہے؟ ڈو اور ڈائی والا کہ مسئلہ بنا ہوا ہے, تو عمران خان کے تینوں بچے بھی آئیں, لیڈ کریں. بشرا بی بی بھی جو اپنے بچے بچیاں جو ہیں ان کو لائے, وہ بھی لیڈ کریں کہ لوگوں کے بچے جو ہیں ان کو سڑکوں پہ آتے ہیں, ان کو رولتے ہیں سڑکوں کے اوپر, اور خود عمران خان کے بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, یہ سب ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں پہ, اور آپ کے ایک انٹرنیشنل گیسٹ آ رہے ہیں, بیلاروشین پریزیڈنٹ لوکاشینکو, جن کا میرے خیال سے دنیا کے اندر صرف رشیا کے ساتھ تعلق ہے, مگر اب پاکستان کی حیثیت آپ دیکھ لیں کہ چینجنگ گلوبل انوائرمنٹ کے اندر کہیں G20 ہو رہی ہے تو کہیں کچھ اور ہو رہا ہے, کہیں نائجر میں ہندوستانی وزیر اعظم کی خط و خطابت ہو رہی ہے, تو یہاں پہ سعودی کراؤن پرنس کے قدموں پہ جا کے بیٹھا جا رہا ہے کہ ہمیں بچا لو, ہماری مدد کرو. تو بیلاروشین پریزیڈنٹ کی آمد پاکستان میں, اور یہ سب کچھ کہ ابھی تک جو ڈیبیٹ چھڑا ہوا ہے وی پی این یا ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس کے اوپر, اس کا ڈیبیٹ ختم ہو کے نہیں دے رہا. اب طاہر محمد اشرفی صاحب جو آپ کے ملٹری ملا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو فساد کیا جا رہا ہے وی پی این کے اوپر اور ان سب چیزوں کو لے کر, یہ ایک ملی بگی ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. یہ مولانا اشرفی کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ ان کا بیسکلی آئیڈیا ہے. اس کے اوپر حافظ ہمارے نعیم الرحمان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ نکالا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر تشدد چل رہا ہے رجیم کا, اس کا میں احتجاج کرتا ہوں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈزنٹ میٹر, ڈز اٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ٹو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.